کم سنو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ آئیے محبت کے ساتھ سلام کا جواب دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول۔ شاعر کہتا ہے جب محمد کی امت میں انسان ہیں پھر کیوں مسلمان پریشان ہیں، بھول بیٹھے ہیں قول محمد یہاں اس لیے تو پریشان انسان ہیں، اور جلا سکتی نہیں دوزخ خدا کی قسم جن کے سینے میں ایمان کی جان ہے، کالی کملی اڑائیں گے محشر کے دن، مان لو جو محمد کا فرمان ہے، چل رہا ہے محمد کے راہوں پہ جو بس حقیقت میں وہی مسلمان ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ماحول کس طرح کا چل رہا ہے، اور بالخصوص طریقے سے اگر آپ حضرات غور و فکر کریں، اپنے اپنے ذہن کو قریب کرنے کی کوشش کریں تو آپ حضرات کو پتہ چل جائے گا کہ آخر وجہ کیا ہے، آخر ایسی کون سی وجہ ہے جس کے سبب ہم لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مشکلیں آفتیں ہم لوگوں کے دروازوں پر دستک دی جا رہی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں کو کبھی 10ویں کے موقع پر سمجھایا جاتا ہے، کبھی 20ویں کے موقع پر، کبھی 40ویں کے موقع پر، کبھی کسی کے یہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے سلسلے میں قوم مسلم کو سمجھایا جاتا ہے، کبھی کسی تعلق سے سمجھایا جاتا ہے، کبھی کسی تعلق سے سمجھایا جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، کبھی آپ حضرات نے سوچا کہ جناب ہم لوگ یہ محفل میلاد مصطفیٰ منا تو رہے ہیں، لیکن ان میلادوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اس محفل میلاد مصطفیٰ کا اصل مقصد یہی ہے کہ اس محفل کے اندر جو باتیں سنی جائیں، جو باتیں کہی جائیں، ان پر عمل بھی کیا جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم لوگوں نے ایک رسم بنا لیا ہے، ایک رسم کے طور پر ہم لوگ ان چیزوں کو ادا کر رہے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ آج ہم لوگوں نے پیارے آقا علیہ السلام کا جو فرمان تھا اس کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جو طریقہ ہم لوگوں کو دیا ہے، آج ہم لوگوں نے اس طریقے کو یعنی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور نقل ہم لوگ کن لوگوں کی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہم لوگ کاپی کن لوگوں کی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس طرح کے لوگوں کی ہم لوگ نقل کر رہے ہیں جن کا نہ تو آخرت میں کوئی ذخیرہ ہے اور نہ دنیا میں ان لوگوں کے لیے کوئی ذخیرہ ہے، یعنی نہ دنیا میں ان لوگوں کے لیے کوئی بھلائی ہے اور نہ آخرت میں ان لوگوں کے لیے کوئی بھلائی ہے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، آپ حضرات یاد رکھیں، کسی دنیا دار کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر نقل کرنی ہے تو ہم لوگوں کو اللہ والوں کی نقل کرنی پڑے گی۔ اگر ہم لوگوں کو نقل کرنی ہے تو ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ حضرات یاد رکھیں، اگر ہم لوگ اللہ کے مقدس ولیوں کے نقش قدم پہ چلیں گے تو یاد رکھنا ہمیں اپنے بھی یاد رکھیں گے مرنے کے بعد، اور دشمن بھی یاد رکھیں گے مرنے کے بعد، اور ہمارے نام سے مثالیں دی جائے کریں گی کہ جناب فلاں انسان تھا جس نے اپنی پوری زندگی اللہ اللہ میں گزار دی، فلاں انسان تھا
جس کا ایک ایک لمحہ پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق گزرا تھا. اور یاد رکھنا وہی بندہ جب وہ دنیا سے جائے گا تو لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہوا جائے گا کہ جنت کا دیا ہم کو سامان محمد نے، یہ ہم کو بتائی ہے پہچان محمد نے، اور جو مانگنا ہے مانگ لو تم کو بھی عطا ہوگا، کر ڈالی ہے ہر مشکل آسان محمد نے. تو اس لیے آپ حضرات یاد رکھیں کہ ہم لوگوں کو پیارے آقا علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے کی ضرورت ہے. آج آپ حضرات دیکھیں کہ نہ جانے کس کس طریقے سے پیارے آقا علیہ السلام کی شان میں نہ جانے لوگ کس کس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں جناب ان کا اعمال ان کا مسئلہ ہو جانے، تمہیں بیچ میں بولنے کی ضرورت کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا علیہ السلام سے محبت کس طریقے سے کی جاتی ہے یہ ہم لوگوں نے صحابہ اکرام سے سیکھا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں لوٹھی رکھی ہوئی تھی، اور لوٹھی کھانا یہ کس کی سنت ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے. توجہ کے ساتھ سنیے، ذہن کو قریب کرنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ کوشش یہی کروں گا کہ کم وقت میں زیادہ باتیں آپ حضرات کے سامنے پہنچانے کی کوشش کروں. آج جو لوگ آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں، آج جو لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ جناب اگر کوئی پیارے آقا علیہ السلام کی، اگر کوئی پیغمبر اسلام کے شان میں، اگر کوئی پیغمبر اسلام کے شان میں گستاخی کر رہا ہے تو تم لوگ کیوں بول رہے ہو؟ تمہیں کہنے کا مقصد کیا ہے؟ تمہیں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کا عمل ہو جانے. میرا عزیزو نہیں، سنو حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی ہے. آپ کے پاس میں لوٹھی رکھی ہوئی ہے، ایک شخص وہاں سے آتا ہے اور اس نے پوچھا اے عمر یہ پاس میں کیا رکھا ہے؟ کہا یہ لوٹھی رکھی ہے. اسی طریقے سے اس نے 2-3 مرتبہ پوچھ لیا. اب حضرت عمر فاروق اعظم کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید ہی میرے آقا علیہ السلام کی سنت جو اہلوں کی کھانا ہے یہ لوگوں کی مذاق بنا رہا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے جب اتنا سنا، آپ کو ایسا محسوس لگا کہ یہ لوگی کی مذاق بنا رہا ہے، تو حضرت عمر فاروق اعظم کا چہرہ غصے میں لال ہو گیا. عزیزان ملت اسلامیہ، اب میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ میرے آقا کی سنت کی روٹی یعنی سنت کی شان میں گستاخی کرے تو صحابہ اکرام کا چہرہ، حضرت عمر فاروق اعظم کا چہرہ غصے میں لال ہو جائے. آج ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ اگر پیارے آقا علیہ السلام کے شان میں کوئی بھوک رہا ہے تو جناب لوگ کہتے ہیں تم ہوتے کون ہو بولنے والے، تمہارے مقصد کیا ہے؟ میرا عزیزو سنو، بلکہ اگر انسان کے پاس ایمان ہے، محبت رسول یہ ایمان کی پہچان ہے. جس انسان کا ایمان مضبوط ہے تو یقیناً اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی روشنی ٹوٹ کر بھری ہے. اور یاد رکھنا، اگر کوئی تمہیں گالی دے تو سن لینا، اگر کوئی والدین کو گالی دے تو سن لینا، اگر کوئی تمہیں طرح کے جملوں سے استعمال کرے تو سن لینا، اگر تمہارے پیغمبر اسلام کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرے تو اس کی زبان کھینچ لینا. یہ ہے ایمان کی پہچان. تو بات سمجھ میں آپ حضرات کیا نہیں آ رہی ہے؟ یہ محفل میلاد مصطفیٰ سجائی گئی ہے، اور محفل میلاد مصطفیٰ جس مکان میں جس گھر کے اندر سجائی جاتی ہے تو انسانی نہیں بلکہ رحمت کے فرشتے بھی آیا کرتے ہیں. تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ حضرات ان محفلوں میں آئے ہو تو یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جانا تاکہ آپ حضرات کا ایمان مضبوط ہو جائے. اور جو لوگ آپ کے عقیدے کو متزلزل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ سے آپ کے اللہ والوں کا طریقہ چھیننے میں لگے ہوئے ہیں، آپ سے جو اللہ کے نیک بندوں کی محبت آپ لوگوں کے سینوں میں بھری ہوئی ہے اس کو نکالنا چاہتے ہیں، تم لوگ ان کو جواب دے سکو. تو برادران ملت اسلامیہ توجہ کے ساتھ سنیے، ذہن کو قریب کرنے کی کوشش کیجیے. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، انسان یہ سوچتا ہے
کہ اس کو بغیر حساب و کتاب کے چھوڑ دیا جائے۔ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو بغیر حساب و کتاب کے چھوڑ دیا جائے گا، نہیں میرے عزیزو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد، اس دن سماعتوں کا بھی حساب ہوگا، اس دن بشارتوں کا بھی حساب ہوگا، اس دن دلوں کی سوچ و فکر کا بھی حساب ہوگا، اس دن ہر چیز کا حساب دیا جائے گا۔ آج اگر کسی انسان کا بیٹا باہر کام کے لیے چلا جائے، اگر وہ 2 مہینے کے بعد آئے تو ایک باپ 2 مہینے کا پورا حساب لے لیتا ہے کہ بتا تو فلاں تاریخ کو گیا، فلاں تاریخ میں گیا، فلاں دن تھا، تو نے اب تک کیا کمایا، پورا حساب لے۔ ایک باپ پورے مہینے کا ایک اولاد سے حساب لے لیتا ہے۔ میرے عزیزو، اب میں تم لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو تمہیں یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یہ زندگی تم لوگوں کو کس نے دی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ آنکھیں کس نے عطا کری ہے؟ اللہ رب العزت نے عطا کری ہے۔ یہ سب کی سب نعمتیں تم لوگوں کو اگر کسی نے دیے ہیں تو یہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، جو ساری کائنات کا نظام چلانے جا والا ہے۔ اب میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم لوگوں کو احساس کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ حضرات جائزہ لیں، اس دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی قوم کو سمجھایا جا رہا ہے تو وہ کوئی اور قوم نہیں ہے بلکہ وہ ہم مسلمانوں کی ہی قوم ہے۔ اگر کسی قوم کی اصلاح کی جا رہی ہے سب سے زیادہ تو وہ ہم لوگوں کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم لوگوں کو جتنا سمجھایا جا رہا ہے اتنا ہی ہم لوگوں پر کوئی بات اثر ہی نہیں کر رہی ہے، دین کی کوئی بات ہم لوگوں پر توجہ ہی نہیں کر رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہنے والے نے کہا تھا کہ جب دین کی بات، ایمان کی بات، جب اسلام کی بات دلوں پر اثر نہ کرے تو سمجھ لینا، جان لینا ایمان خسارے میں ہے، ایمان جانے کا اندیشہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو کس قدر سمجھایا جا رہا ہے؟ حد سے زیادہ تم لوگوں کی اصلاح کی جا رہی ہے، لیکن آج ہم لوگوں کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ حضرات یاد رکھیں، اگر یہودیوں کے طریقے پہ زندگی گزارو گے، اگر نصرانیوں کے طریقے پر زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے، اگر عیسائیوں کے طریقے پر زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھنا حشر انہی جیسا ہوگا۔ بلکہ حدیث پاک ہے کہ جو قوم جس کی مشابہت کرتی ہے اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات یاد رکھیں، اب اختیار آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر عیسائیوں کے طریقے پہ چلو گے تو یاد رکھنا حشر عیسائیوں والا ہوگا، اور اگر طریقے پر اللہ والوں کے چلو گے تو یاد رکھنا حشر اللہ والوں جیسا ہوگا۔ اب اختیار آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ہم لوگوں کو چاہیے کہ کسی کے نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ والوں کے نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھنا، کامیابی اسی وقت آپ حضرات کو ملے گی جبکہ آپ حضرات صحیح طریقے سے اپنے دین کے اندر، اپنے مذہب میں ڈھل جاؤ گے۔ جب پورے تم اسلام میں داخل ہو جاؤ گے اسی وقت تم لوگوں کو کامیابی ملے گی۔ اور آپ حضرات دیکھیں تو صحیح، اس وقت اذان فجر ہوتی ہے، ہم لوگ سوتے رہتے ہیں، یعنی مؤذن 5 وقتہ اذانوں میں پکارتا ہے کہ اے مسلمانوں آؤ کامیابی کی طرف۔ اذان کا اگر آپ پورا مفہوم دیکھیں، پورا نچوڑ دیکھیں تو یہی مفہوم نکلے گا کہ اللہ بہت بڑا ہے، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ آج ہر بندہ کامیاب ہونا چاہ رہا ہے کہ جناب ہم بھی کامیاب ہو جائیں۔ آج لوگوں کی بڑی شکایتیں ہیں، رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، امہ میں برکت نہیں ہو رہی ہے، پریشانیوں پہ پریشانی آ رہی ہے۔ میرا عزیز سن، اگر صبح کے وقت میں فجر کی نماز پڑھے گا تو یاد رکھنا تیری زندگی میں بھی برکت ہوگی، تیری عمر میں بھی برکت ہوگی، تیرے رزق میں بھی برکت ہوگی، اور تیرے بچوں کی زندگی میں بھی برکت کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ حقیقت کی بات ہے، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار حکمی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی۔
وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. آج ہمیں ضرورت ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں پہ عمل کرنے کی. ہم لوگوں کو کسی اور انسان کے نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت نہیں میرے عزیزو. صرف اور صرف جس طریقے سے صحابہ کرام نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کری، جس طریقے سے اللہ کے نیک بندوں نے، تابعین نے، تبع تابعین، خلفائے راشدین، محدثین، محققین، اولیاء کاملین، بزرگان دین نے محبت کی، اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچے دل سے اور سخت دل سے محبت کرنے کی کوشش کریں. میرے عزیزو، جانتے نہیں آپ حضرات کہ اس وقت جو سب سے بڑا مومن کا ہتھیار ہے وہ ایک نماز ہے، اور نماز کو ہم لوگوں نے سب سے ہلکے میں لیا جا رہا ہے. نماز کے ٹاپک پر بہت زیادہ ہم لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نماز یہ حکم الہی ہے اور باعث خیر و برکت ہے. اللہ والوں نے اگر بڑے بڑے مقاموں پر فتح حاصل کری ہے تو وہ نماز کی برکت سے فتح حاصل کی ہے. اگر اللہ والوں کی زندگی میں پریشانی آئی ہے تو نمازوں سے ان لوگوں نے حل کیا ہے. آج تمہارے پاس پریشانی آ رہی ہے تو تعویذ والوں کے پاس بھاگ رہے ہو کہ جناب تعویذ کر دیجئے، فلاں تعویذ دے دیجئے. میرے عزیزو، یاد رکھو تعویذ والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس تعویذ والے کو جس نے بنایا ہے اس کے پاس جانے کی ضرورت ہے. اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکو گے تو یاد رکھنا تمہاری عزتیں بڑھا دی جائیں گی. اس لیے کہ اگر کوئی انسان، اللہ رب العزت کا گھر ایسا گھر ہے، انسان جتنا جاتا ہے اس کی اتنی عزت بڑھا دی جاتی ہے. اگر آپ اپنے کسی رشتہ دار کے مکان پر جائیں، اگر مہینے میں 2 یا 3 یا 5 چکر لگا دی مہینے میں اپنے رشتہ دار کے یہاں، تو آپ کو جو رشتہ دار ہے آپ کو مشکلیں جو کھانے کے معاملے میں پوچھے، یا یہ تو آتی والا ہے، یہ تو ہر ہفتے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے. لیکن میرا عزیزو سنو، اللہ رب العزت کا گھر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ایسا گھر ہے جتنا جاؤ گے اتنی تمہاری عزتیں بڑھا دی جائیں گی. کوئی کسی طرح کے القاب سے پکارے گا، کوئی کسی طریقے سے عزت سے نوازے گا. یعنی اللہ رب العزت کے گھر میں جتنا جاؤ گے لوگ تم سے اسی طریقے سے عزت سے بولتے ہوئے نظر آئیں گے. اور یاد رکھنا، جب کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر کو جھکاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس بندے کو گھیر لیتی ہے. آج لوگوں کی یہ شکایت ہے، جناب فلاں انسان تو نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، فلاں انسان تو شریعت پہ بھی نہیں چل رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اتنا امیر ہے، وہ اتنا کروڑپتی ہے، اس کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے. میرا عزیزو سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اے مولا، جب تو کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے کس چیز کو چھینتا ہے؟ تو توجہ کے ساتھ سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں سب سے پہلے اس بندے سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہوں. اب میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کس چیز کو چھینتا ہے؟ سجدوں کی توفیق کو چھینتا ہے. تو آپ حضرات اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیے کہ تم لوگوں کو جھکنے کا موقع مل رہا ہے اس کی بارگاہ میں. یاد رکھنا، اگر اس نے سجدوں کی توفیق چھین لی تو یاد رکھنا سجدوں کے لیے ترس جاؤ گے. اس لیے تم لوگوں کے پاس موقع ہے، تمہارے پاس وقت ہے. آج بھی موقع اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے، سچے دل سے توبہ کیجئے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ حضرات دیکھیں تو صحیح، چاہے اپنے وقت کا حاجی ہو، نمازی ہو، چاہے کوئی بے نمازی ہو، چاہے کتنی بڑا دولت مند ہو، کتنے بڑا شہرت مند انسان ہو، نمازی کی بھی قبر 2 گز بنے گی، بے نمازی کی بھی قبر 2 گز بنے گی. یعنی اگر کوئی انسان بینک بیلنس والا ہے اس کی بھی قبر 2 گز بنے گی. اگر اس قبر کے اندر چین و سکون ملے گا تو اس انسان کو ملے گا جس کے اعمال اچھے ہوں گے. اس لیے آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیے. آپ لوگ یہ نہ دیکھیے کہ جناب میں تو فاقے سے زندگی
گزار رہا ہوں۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوا کرتی ہے، اللہ رب العزت کے ہر کام میں بہتری ہوا کرتی ہے، بلکہ انسان کی پہچان تو یہ ہے، بندے کی پہچان تو یہ ہے ہر وقت ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرے۔ اے مولا تیرا شکر ہے، تو جس حال میں رکھے وہ یاد رکھنا، جو انسان پریشانی کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بنا دیتا ہے۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ میرا بندہ ہے، پریشانی کے عالم میں بھی، پریشانی کے وقت میں بھی میرا شکر ادا کر رہا ہے۔ اس لیے برادران ملت اسلامیہ، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور دنیا والوں کو یہ پیغام دو کہ دنیا سے اے مسلمان ایمان لے کے چل، اگر ہو سکے تو سینے میں قرآن لے کے چل۔ انسان کتنا سخت اندھیرا ہے قبر میں، شمع جلانے دین کا سامان لے کے چل، تو بھی جگمگائے گی، جنت بھی ملے گی۔ دل میں رسول پاک کا فرمان لے کے چل، اچھے برے اعمال تلیں گے میزان پر، تو نیکیوں کا حشر کو طوفان لے کے چل۔ لکھا ہوا حدیثوں میں پڑھ کے دیکھ لو، بخشش کے لیے کچھ تو مسلمان لے کے چل۔ تو برادران ملت اسلامیہ، آپ حضرات یہ نہ دیکھیے جناب کہ میرے پاس تو میں تو بالکل ہی فاقے سے زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر تمہیں میں اللہ والوں کی زندگی بتانا شروع کر دوں کہ کس طریقے سے ان کی زندگی میں پریشانی آئی ہے، کس طریقے سے ان لوگوں نے تکلیف کا سامنا کیا ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات صحیح سے سن پائیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ہم لوگوں کو ضرورت ہے صحیح طریقے سے اپنے مذہب میں، اپنے اسلام میں زندگی گزارنے کی۔ وقت کافی ہو گیا ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی حضرات کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مرحومہ منور بھائی کی والدہ محترمہ اس دنیا سے گزر چکے، مولا تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، قبر میں رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے۔ بلند آواز سے بھی حضرات کلمہ شریف پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔